رب زدني علما. کسی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ امام کے پیچھے مطلب قرات کر سکتے ہیں، تو اس میں انہوں نے بولا تھا، ہم نے بولا ان کو کہ مطلب امام کے پیچھے سے قرات نہیں کرنا فرض نمازوں کے اندر، تو انہوں نے بولا کہ ایک حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو کیا ہم سورہ فاتحہ پڑھتے تو پڑھ سکتے ہیں کیا امام کے پیچھے؟ بھائی نے جو سوال کیا ہے نا، اکثر یہ سوال ہوتا ہے، اور یہ سوال اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آج کیڑے مکوڑوں کی طرح محقق لوگ میدان میں آ گئے ہیں. اسے استنجا کرنے کا سنت طریقہ نہیں ہے، وہ بھی ٹائی لگا کے آ جاتا ہے، وولیم نمبر، پیج نمبر اور پیراگراف نمبر سب گرا دیتا ہے. اس لیے مسلمان لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں. کوئی انجینئر حدیث کی تعلیم دے رہا ہے، انجینئر اپنا کام چھوڑ کے حدیث کی تعلیم دے رہا ہے، انٹرنیٹ پہ آ کر کے ایڈوکیٹ اپنا کام چھوڑ کے حدیث کی تعلیم دے رہا ہے، لکھ رہا ہے، تفسیریں لکھ رہے ہیں. ڈاکٹر پیشاب چیک کرنے کے بجائے حدیث چیک کر رہا ہے. تو اس طرح کے لوگ اپنا کام چھوڑ کے سب نے حدیث کو کھلونا بنا لیا ہے. تو جب یہ کھیل ایسا مداری لوگ جب آ گئے ہیں قرآن اور حدیث کو دے کر کے مارکیٹ میں، تو امت کنفیوز ہو گئی ہے، امت پریشان ہو گئی ہے. لیکن جب امت کو باندھ دیا گیا تھا، چار اماموں کے پیچھے لپیٹ کے رکھا گیا تھا، تو کوئی اختلاف نہیں تھا، بڑے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ سب مکمل دین پہ چل رہے تھے. لیکن جب سے مارکیٹ میں یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح محقق لوگ آ گئے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ایڈوکیٹ، بردر، یہ سب لوگ حدیث پیش کر رہے ہیں، تو امت کنفیوز ہو گئی ہے. اب دیکھ لیجیے حدیث یہ بردر لوگ بتاتے ہیں، ڈاکٹر اور انجینئر پروفیسر لوگ بتاتے ہیں کہ بنا سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، یعنی امام کے پیچھے تمہیں پڑھنا ہوگا. یہ بتاتے ہیں. کیوں صاحب جی ابھی جواب تو دے دیجیے، پھر آپ کا نمبر رہے گا، کوئی نہیں پوچھنا بھائی. ایک محلے میں ہوا جلسہ، اور جلسے میں اہل حدیث عالم صاحب نے یہی بتایا کہ بھائی بنا سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی. تو وہاں ایک سمجھدار قسم کے عالم صاحب بیٹھے تھے. وہ عالم صاحب اس شیخ کے پاس پہنچ گئے، شیخ کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان میں بیٹھ کر کے یہ پہنچ گئے اور شیخ کو کہا کہ دیکھیے مولانا، آپ بیان کر کے تو آپ جا رہے ہو کہ بنا سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوگی. کل میں محلے میں ان لوگوں کو بولوں گا تمہارے عالم نے جھوٹ بولا تو یہ لوگ مجھ سے لڑیں گے، اس لیے میں ان سب کے سامنے آج آپ سے بات کرنے آیا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے. کل مجھ سے یہ کچھ نہ بولے ڈائریکٹ، آپ ابھی آپ اس کی زبان سے سن لیں. میں کہتا ہوں آپ نے جھوٹ بولا کہ بھائی مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. آپ نے جو یہ بیان میں کہا ہے کہ مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، یہ آپ نے جھوٹ بولا. صحیح بخاری کے نام پہ نہیں ہے، صحیح بخاری میں. میں سب کے سامنے آج آپ کو ڈائریکٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہماری بات ہو جائے، ورنہ کل یہ لوگ مجھے پریشان کریں گے. میں تو بولوں گا اور بولوں گا تو مجھے چھوڑیں گے نہیں. وہ بولیں گے کہ شیخ کے سامنے کیوں نہیں بولے، تو میں شیخ کے سامنے بول دیتا ہوں. مولانا نے کیا کیا معلوم؟ بخاری لے کے آئے، تھیلی میں سے نکال کے رکھ دیا کہ بخاری میں مجھے بتاؤ، بخاری میں مجھے بتاؤ کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا. تو وہی حدیث عبادہ بن صامت جو ان کو بتایا گیا کہ بنا سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی. تو مولانا نے کہا دیکھیے یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 102 پر، صحیح بخاری میں صفحہ نمبر 102 پر یہ حدیث ہے جس میں لکھا ہے بنا سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی. یہ تو ہم بھی مان رہے ہیں، لیکن مقتدی کا ذکر ہے یہاں پہ کیا؟ جو امام کے پیچھے ہوتا ہے مقتدی، اس کا ذکر ہے کہ یہاں پہ نہیں ہے نا. اب میں دو چار پیج آگے صفحہ نمبر 106 کی حدیث کھول کے دکھاتا ہوں. صفحہ نمبر 106 پر مقتدی کا ذکر ہے. اب سنیں مقتدی کے ساتھ کیا ہوا. مقتدی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نماز کھڑی تھی. جب وہ آ کے سب میں شامل ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، رکوع میں چلے گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ مقتدی تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے تھے اور رکوع میں آ کے شامل ہو گئے اور ان کی نماز ہو گئی. پتہ چلا مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا کمپلسری نہیں ہے. اگر کمپلسری ہوتا تو سورہ فاتحہ پڑھے بغیر جو شامل ہوئے ان کی یہ رکعت نہیں ہوتی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جھوٹ بولا حدیث کے نام پر. سمجھے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کنفیوز کیوں ہیں؟ ایک تو میں نے واقعی آپ کو بتایا جواب کے طور پہ کہ بھائی اس بھائی کے سوال کا جواب یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کنفیوزنگ اس لیے ہوئی ہے
کہ لوگوں نے اپنے مائنڈ سیٹ اپ کر کے سمجھنے کی کوشش کی ہے، صحابی نے جیسا سمجھا ہے ویسا نہیں سمجھتے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں صحابی نے کیا سمجھا ہے۔ بنا سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، یہ حدیث صحابی نے پہلے سنی تھی اللہ کے نبی سے، تو انہوں نے زیادہ سمجھا ہوگا یا ہم زیادہ سمجھیں گے؟ انہوں نے جو سمجھا ہے، صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو ایکسپلین کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہوئے بتاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہوئے بتاتے ہیں، لمن یصلی وحدہ، اس حدیث کا تعلق منفرد سے ہے، جو آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے نا، جیسے سنت ہو گئی یا آپ کی نماز چھوٹ گئی یا وتر آپ پڑھ رہے ہیں اکیلے، تو اکیلے نمازی کے لیے سورہ فاتحہ کمپلسری ہے، مقتدی کے لیے نہیں، مقتدی کے لیے نہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم میں ان کی حدیث موجود ہے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے امام کی کچھ پڑھنا ہے؟ فرمایا نا، لا قراءۃ مع الامام فی شیء، امام کے ساتھ کچھ بھی نہیں پڑھنے کا، کوئی بھی قرأت نہیں کرنے کا امام کے ساتھ، نہ سورہ فاتحہ کی قرأت ہوگی نہ انا اعطیناک کی قرأت ہوگی، وہ سب کام امام کرے گا، وہ سب کام امام کرے گا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو جو ہے نا ایک ایک کام کی ذمہ داری دی کہ دیکھو جب نماز پڑھنے کی باری آئے تو اچھے سے کھڑے ہو جاؤ، سب سیدھی کر لو، اور جب امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، اور جب امام قرأت کرے نا تو تم خاموش ہو جاؤ، ثنا بھی تو جب امام قرأت کرے تو تم خاموش ہو جاؤ، اور جب وہ ولا ظالم کہہ لے تو تم آمین کہو۔ تو پتہ چلا کہ قرأت کون کرے گا؟ امام کرے گا، اور جب وہ ولا ظالم کہے، جب وہ ولا ظالم کہے تو تم آمین کہنا۔ ولا ظالم سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں آتا ہے؟ پتہ چلا سورہ فاتحہ امام ہی پڑھے گا، نہیں کہ مقتدی پڑھیں گے، اور اللہ کے قرآن نے بھی اس کو کلیئر کیا ہے، اتنی واضح دلیل کھلی کتاب کی طرح رکھی ہوئی موجود ہے۔ ہم نے آپ کو صحیح بخاری سے بتایا، صحیح مسلم سے بتایا، جامع ترمذی میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی تشریح سے بتایا، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو تم خاموش ہو جاؤ اور سنو، اللہ کی رحمت تم پر اترے گی۔ یہاں پر جو ہے وہ غیر مقلد ہی نہیں جو تم کو جواب نہ دیتے ہوئے ایک حوصلہ کہتا ہے، کیا حوصلہ کہ بھائی آپ لوگ تو یہ کہتے ہو کہ جب امام تلاوت کر رہا ہو تو کچھ نہ پڑھو، کہتے ہو، پھر فجر کی نماز جب کھڑی رہتی ہے تو سنت کیوں پڑھتے ہو؟ امام تلاوت کر رہا ہے تو سنت پڑھ رہے ہو، تو سنت پڑھ رہے ہو تو اپنی تلاوت کو خود کر رہے ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ جب امام قرأت کرے، جب امام قرأت کرے، یہ کس کو کہا گیا ہے؟ بازار میں رہنے والے کو، مقتدی کو۔ مقتدی اسے کہتے ہیں جو امام کے پیچھے نیت باندھ دے۔ ابھی وہ بندے نے امام کے پیچھے جو نیت باندھی ہی نہیں ہے، وہ مقتدی ہی نہیں ہے، تو حدیث اس سے مخاطب ہی نہیں ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ اصل میں حدیث کو سمجھنے کے لیے گہرائی چاہیے، اور وہ گہرائی ہمارے بڑوں کے پاس ہے، اسلاف کے پاس ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم رفع یدین نہ کرو، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم آمین نہ کہو، ہم یہ کہتے ہیں آپ کو رفع یدین کرنا ہے، شوق سے کرو، شافعی بن کے کرو، حنبلی بن کے کرو، آمین زور سے بولنا ہے، شافعی بن کے کرو۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے خود فرماتے ہیں لا احب الجہر بالتعمین وراء الامام، کہ امام کے پیچھے مقتدی زور سے آمین بولے یہ مجھے پسند نہیں ہے، یعنی امام تو زور سے بول سکتا ہے، ان کے یہاں مقتدی نہیں بولے گا۔ تو آپ کو جو کرنا ہے نا، کسی بڑے کو فالو کرتے ہوئے کرو، دین میں سارے مسائل موجود ہیں، اپنے طور سے کرنے کی کوشش کرو گے، ایک جگہ بھی پھسل گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاؤ گے۔ جی ثنا کیا ہے؟